مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. الحمدللہ مرکز الطاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمہ القرآن میں آج ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا یا ان کے لیے اگر ہوتا ملک سے کچھ حصہ، ملک وہ معنی مملکت بادشاہی، تب تو وہ نہ دیتے لوگوں کو تل بھر بھی کوئی چیز۔ یہ پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا تھا کعب بن اشرف کا، تو کعب بن اشرف نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کفار قریش کے نمائندگی کر رہے تھے، اور یہ 70 افراد مدینہ سے لے کر خیبر سے لے کر وہاں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی پر اکسا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے کعب بن اشرف نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ بادشاہت ہماری ہے، نبوت ہماری ہے، اگر نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی ہمیں دی ہے، نبوت بھی ہمیں دی ہے، تو جب ہم جدی پشتی بادشاہ ہے تو ہم عرب کے غلام کیوں بنے؟ لہذا ہم عربوں کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے، اور چونکہ جدی پشتی نبوت ہم میں ہے تو اس کی نبوت بھی پھر سچی نہیں ہے کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہیں بادشاہت سے کچھ حصہ بھی ملتا تو ان کی کنجوسی اور بخل کا عالم یہ ہے اور طبیعت میں خساست اس قدر ہے کہ یہ کسی انسان کو تیل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ اگر بادشاہت انہیں ملتی تو سارے لوگ باقی ان کے علاوہ جو ہیں وہ تو سارے بھوکے مر جاتے۔ تو اگر دنیا قائم ہے اور لوگ کھا پی رہے ہیں دنیا کے اطراف و اکناف میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بادشاہت نہیں ہے، بادشاہت اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور اس بادشاہ حقیقی وہی ہے کہ جو اپنوں بیگانوں کو برابر ضرورتیں ان کی پوری کر رہا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ یہاں پر الناس سے مراد، ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، لوگوں سے مراد سارے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر الف لام داخل ہے عہد کا، اور یہاں معہود معین مراد ہے، اور یہاں ناس سے مراد سارے لوگ نہیں بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مراد ہیں۔ اور قرآن پاک میں اس طرح انداز گفتگو جا بجا ہے کہ کہیں پر الناس مراد بول کر ابو جہل وغیرہ مراد لیے گئے ہیں، کہیں پر الناس مراد کر سارے لوگ مراد لیے گئے ہیں، کہیں پر الناس بول کر صحابہ کرام مراد لیے گئے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، جی تو وہاں پر بھی الناس ہے، جی اور وہاں الناس سے مراد صرف صحابہ اکرام ہے، جی ٹھیک ہے. اور ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہاں جی وہاں پر بھی الانسان ہے، جی اور وہاں پر کہا گیا کہ وہ خسارے میں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس مقام پر بھی الناس ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر الناس ہی ہے، لیکن جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان جی علمہ البیان، جی وہاں بھی الانسان ہے. جی تو جہاں لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی مختلف کیوں ہوتا ہے؟ وہ معنی مختلف ہوتا ہے الف لام کی وجہ سے، جی کیونکہ الف لام جو ہے نا اس کی متعدد قسمیں ہیں. جی الف لام تعریف کا ہوتا ہے تو وہ کبھی برائے جنس ہوتا ہے، کبھی برائے نوع ہوتا ہے، جی کبھی وہ عہدی ہوتا ہے، کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، جی تو کبھی عہد ذہن کے لیے ہوتا ہے، کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے. جی تو یہاں پر معہود معین مراد ہے، مخصوص لوگ مراد ہیں، اور وہ مخصوص خصوصیت کا معنی الف لام سے نکل رہا ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہے. جی الانسان خلق والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں پر الف لام جو ہے وہ جنسی ہے، وہاں انسان جنس سے انسان کی جنس مراد ہے، جی ٹھیک ہے. اور یہاں پر عہد کا الف لام ہے، اور یہاں مخصوص لوگ مراد ہیں، جی اور وہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ صحابہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں. کہ یہ لوگ اس لیے غلط بیان دے رہے ہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، اہل کتاب ہونے کے باوجود جہالت کے سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور مشرکوں کو ان حق والوں سے زیادہ ہدایت والے کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں. جی کن لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. جی وجہ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس وجہ سے جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا، جی فضل اللہ نے دیا، جی اور یہ ان سے حسد کرتے ہیں جی کہ انہیں کیوں ملا، جی یہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، جی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ تورات سے ملنے والی بشارتوں، خوشخبریوں، علامتوں کے پیش نظر پہچانے اور حق کو تسلیم کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں حق کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، انکار کی وجہ ان کا حسد ہے. جی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو تحقیق ہم نے عطا کیا جی ابراہیم کی اولاد کو جی کتاب بھی، جی حکمت بھی، جی اور ہم نے ان کو دیا ملک عظیم بھی، بہت بڑی بادشاہت بھی ہمیں دی. جی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جی حضرت یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو تم کہتے ہو کہ وہ ہم میں سے تھے اس لیے نبی بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ابراہیم کی اولاد تھے، ہم نے تمہارے خاندان کو نہیں دیکھا، جی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا ہے، جی ٹھیک ہے. اور اس وقت ابراہیم کی آل وہ تھی جن کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم ملا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. جی اور اس وقت آل ابراہیم وہ ہے جس کو کتاب، حکمت، ملک عظیم مل چکا ہے، اور اس وقت آل ابراہیم سے مراد وہ ہے جس کو کتاب، جس جگہ پر کتاب، حکمت، ملک عظیم جمع ہے. جی آئی بات سمجھ میں؟ ہاں جی اور جس جگہ پر یہ تینوں چیزیں جمع ہیں، جی کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد نبوت، جی اور ملک عظیم سے مراد بادشاہت، اور تینوں جمع چیزیں اس دور میں جہاں جمع ہیں وہ مسلمان ہیں. جی لہذا اس دور میں آل ابراہیم سے مراد سرکار مدینہ کی ذات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، جی
ٹھیک ہے، بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عظیم بھی عطا فرمایا. جی ٹھیک ہے. اب اس سے یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، وہ جو ایک عورت تھی جس نے بیان دیا تھا نا پارلیمنٹ میں کہ نماز میں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی تو پھر ادھر ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو چونکہ وہ آل ابراہیم ہیں تو ہم نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں، اور ادھر ہم ان کو تسلیم نہیں کر رہے، لہذا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو یہاں قرآن پاک کی اس آیت نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب، حکمت، ملک عظیم دیا ہے. جی ان کے پاس کیا چیز ہے اس وقت کی؟ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر قرآن، کتاب، حکمت اور ملک عظیم تینوں چیزیں جہاں جمع ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے. لہذا درود میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آل محمد سے مراد بھی، آل ابراہیم سے مراد بھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے. کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ہاں جی ہاں جی تو آل ابراہیم سے مراد بھی سرکار مدینہ کی ذات ہی ہے. جی. اچھا، اس مقام پر مولانا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفسرین کرام نے بھی ایک سوال اٹھایا ہے کہ جو ایک ہوتا مشبہ، ایک ہوتا مشبہ بہی. جو مشبہ بہی ہوتا ہے نا وہ مشبہ سے اقویٰ ہوتا ہے. جی مثلا ہم محبوب کو خوبصورتی، نزاکت میں پھول سے تشبیہ دیتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ، اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ تیرے ہونٹ پھول کی پتی جیسے ہیں. جی تو پھول کی پتی مشبہ بہی ہے جی اور محبوب کے ہونٹ جو ہے مشبہ ہیں. جی. تو مشبہ بہی مشبہ سے اقویٰ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تشبیہ جس کو دی جا رہی ہے اس کی نزاکت کم ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی نزاکت زیادہ ہے. اسی طرح ہم اس کے چہرے کو گلائی میں، خوبصورتی میں یا چمک دمک میں چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. چاند کا چہرہ، تو چاند کی چمک جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جس کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر ویسا جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. تو مشبہ بنا محمد اور آل محمد اور مشبہ بہی بنا ابراہیم اور آل ابراہیم. تو مطلب یہ ہے کہ مشبہ بہی اس قاعدے کے مطابق نتیجہ یہ نکلا کہ جو درود محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا رہا ہے وہ ابراہیم اور آل ابراہیم کی بنسبت ادنا ہے، اور جو درود ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا گیا وہ جو ہے وہ اس درود سے اقویٰ ہے. حالانکہ امام الانبیاء سب سے زیادہ شان والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان پر درود جو نازل کیا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت ادنا کیسے ہوا؟ یہ سوال اٹھایا مفسرین نے. پھر اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے جو مختلف جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آل ابراہیم سے مراد آل ابراہیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اعتراض اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے نا. چلو ابراہیم علیہ السلام پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ جد کے اعتبار سے اعلیٰ ہو گئے، مرتبے کے اعتبار سے اگرچہ مبتدی ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن نسبت شجرہ نسب کے اعتبار سے وہ دادا جد الانبیاء ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے بڑے ہو گئے. جو آل ابراہیم ہیں ان میں تو انبیاء غیر نبی سب بھی شامل ہیں، تو پھر وہ ان کو فوقیت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ آل ابراہیم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس ایک جواب کی تائید اس آیت میں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی آل کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا. تو جس کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم ملا ہے وہ پہلے دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، یونس علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، جو بھی تھے. اس دور میں جس ابراہیم کی اولاد میں سے جس کو کتاب، حکمت، ملک عظیم تینوں چیزیں جس جگہ پر جمع ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اور تمہاری کرتوتوں کو دیکھ کر اپنے انعامات کی بارش نہیں کی، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد میں سے کس بعض کو چنا.
جی اور ان کو یہ عظمتیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل ہونے کی وجہ سے دی ہیں. جی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے جی کوئی تو اس پر ایمان لے آیا جی جیسے عبداللہ بن سلام. جی وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں، جی منہ پھیرتے ہیں. جی ان میں سے کوئی تو ان پر ایمان لے آیا. جی کن پر؟ جن کو اللہ نے کتاب، جی حکمت اور ملک عظیم دیا. جی کوئی تو اس پر ایمان لے آیا. جی اور مفسرین بتاتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے مراد عبداللہ بن سلام. تو عبداللہ بن سلام کس پر ایمان لایا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا آل ابراہیم سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جی ٹھیک ہے. جی وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس سے منہ پھیرتا ہے. اور جس سے انہوں نے منہ پھیرا تھا وہ کون ہے؟ کعب بن اشرف، جی یا ان کے 70 ساتھی اور کفار قریش. جی اس وقت تک جو جس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں وہ ذات کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پتہ چلا کہ آل ابراہیم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی تو آل ابراہیم کہہ کر جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بھی مراد لیا گیا ہے. جی لہٰذا اگر درود ابراہیمی میں بھی آل ابراہیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہی ہو تو کوئی بعید نہیں ہے. جی وکفا بجہنم سعیرا، شعلے مارتی ہوئی دوزخ کافی ہے ان منکروں کے لیے جی جنہوں نے ابراہیم کی اولاد میں سے اس شخصیت کا انکار کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. تو ان کے لیے بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ جہنم کی کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، انکار کیا، کافر ہوئے. سوف ان قریب ہم ان کو پہنچائیں گے نارا، آگ تک. کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گی ان کی جلدیں. جی کلما، جی کلما تکرار کے لیے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے لما، جی ایک ہوتا ہے کلما. جی لما کے ساتھ جب کل لگ جاتا ہے تو لما انتہائی غایت کے لیے ہوتا ہے، جی اور کلما جو ہوتا ہے وہ استمرار کے لیے ہوتا ہے. جی جیسے فقہا نے ایک جزیہ نقل کیا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کلما نکحت فلانتن جی فہی مطلقۃ بثلاث، جی میں جب بھی اس فلاں عورت کے ساتھ نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے. تو وہ پہلی مرتبہ کرے، دوسری مرتبہ کرے، تیسری مرتبہ کرے، چوتھی مرتبہ، وہ 1000 مرتبہ بھی اس عورت سے نکاح کرے گا تو اس عورت کو 1000 مرتبہ ہی طلاق واقع ہو جائے گی. یہ کلما کا عمل ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم، جی لکڑی جل گئی، جل کر کوئلہ بن گئی. جب کوئلہ بن گئی تو اب آگ میں آگ ہو گئی. اب اس لکڑی پر آگ کا اثر نہیں ہو رہا بلکہ وہ خود آگ والا اثر کرنے لگ گئی. جی اس کو اب آگ نے کیا جلانا ہے، اب وہ خود جلانے والی ہو گئی. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو اس نہج تک پہنچنے نہیں دیں گے. جی جب بھی ان کی جلد جل جائے گی، آگ میں آگ ہو جائے گی، ہم انہیں نئی جلد دے دیں گے. جی ٹھیک ہے. مطلب ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے نا، انگلی میں درد ہو رہا ہے، پہلے مرحلے میں تکلیف ہوتی ہے، اگلے مراحل میں وہ تکلیف عادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور بندہ پہلے پوچھا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، لیکن وہ تکلیف مسلسل رہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ ٹھیک وقت گزر رہا ہے. یعنی اس وقت وہ پھر جب عادت بن جائے، استمرار بن جائے تو پھر وہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اتنی تکلیف مسلسل ہوتی رہے گی جو اول مرحلے میں انہیں ہوئی تھی. جی اس میں کمی نہیں آئے گی. جی جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم ان کو نئی جلدیں دے دیں گے. جی پھر ان کی اذیت اتنی ہی ہوگی. جب وہ جل جائیں گی پھر نہیں مل جائیں گی، وہ جل جائیں گی پھر نہیں مل جائیں گی. جتنی مرتبہ جلتی جائیں گی اتنی مرتبہ ملتی جائیں گی، اور ان کی تکلیف میں، ان کے عذاب میں کمی نہیں آنے پائے گی. مسلسل ان پر تکلیف اور الم جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. جی سزا کس جرم کی ہے؟
یہ سزا کس جرم کی دی جا رہی ہے اس مقام پر؟ رسول اللہ سے منہ پھیرنے کی، جی نہ کہ زنا کی، نہ چوری کی، جی نہ ڈاکے کی، یہ سزا مل رہی ہے رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کی۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ۔ جی حضرت ابو ذر غفاری یہ بڑے تارک الدنیا تھے، ان کے مزاج میں ترک دنیا تھی اور رغبت اللہ، رغبت الاخرہ، فکر آخرت ان کے مزاج میں تھی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ زانی ہو، اگرچہ چور ہو۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا۔ جی حضرت ابو ذر غفاری نے دوسری مرتبہ پھر کہہ دیا ان سرق وان زنا، اگرچہ وہ چور ہو، اگرچہ وہ زانی ہو۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً دوسری مرتبہ پھر کہہ دیا وان سرق وان زنا، اگرچہ چور ہو، اگرچہ زانی ہو۔ جی تیسری مرتبہ ابو ذر غفاری نے پھر کہہ دیا ان سرق وان زنا، یا رسول اللہ اگرچہ چور ہو، اگرچہ زانی ہو۔ جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سرق وان زنا، آگے لفظ فرمایا راغم انف ابی ذر، جی ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، جی چور ہو، زانی ہو، جس نے مجھ پر ایمان لے آیا جو بندہ، جی تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ جی اب یہ کلمہ جو ہے نا وہ کلمہ تضمیم کا ہے جی کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ موقع محل کے مطابق تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے نا کہ ابو ذر غفاری جتنی مرضی ناک رگڑ لے، زانی ہو، چور ہو، مجھ پر ایمان لے آنے والا جنت میں ہی جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن یہ کلمہ تضمیم ہے، جی مذمت ہے، جی برائی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اچھا معنی تو نہیں ہے نا اس کا، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کا معنی اچھا نہیں بنتا، حضرت ابو ذر غفاری جب بھی اس حدیث کو روایت کرتے تھے تو یہ لفظ بڑے ذوق اور مستی میں ادا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ کلمہ تضمیم تھا، یا جو کچھ بھی تھا نکلا محبوب کی زبان سے تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر وہ ایک شعر بھی فارسی کا لکھتے ہیں کہ داد دشنام ملا یار جانی یک شبے، عمر بگذشت و لذت ہنوز باقی ہے، کہ اس محبوب نے مجھے ایک رات گالی دی تھی، میری زندگی ختم ہو چکی ہے لیکن اس گالی کی لذت ابھی بھی میرے دل میں باقی ہے۔ جی مطلب محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔ جی تو یہاں پر جس کی مذمت ہو رہی ہے، جن کا عذاب بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس جرم کا عذاب بیان ہو رہا ہے کہ من صد عنہ، جس نے ان سے منہ پھیرا، جی یہ ان کا حال ہوگا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرنے والوں کا حال اگر یہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جی لازمی تقاضا ہے نا کہ وہ بھی بیان کیا جائے، جی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وہ بھی بیان کیا۔ جی فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلدیں، ان کے چمڑے، ان کی کھالیں جل جائیں گی، ہم ان کی جلدوں، چمڑوں کو ان کے علاوہ نئے چمڑوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ جی ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، جی کس پر؟ اسی محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ جی وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، جی ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ایک جو ہے نا مقابلے غور ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے سندخلہم جی سین، جی اور ان الذین کفروا بآیاتنا، ان کے لیے سوف نصلیہم، جی سوف نصلیہم فعل مضارع ادھر بھی ہے، جی ادھر نصلیہم، ادھر ندخلہم، جی ادھر سوفا، ادھر سین۔ جی سوفا اور سین میں کیا فرق ہے؟ جی سوفا اور سین میں فرق یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر سین داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جی
اور جب فعل مضارع پر سوف داخل ہوتا ہے تو اس کو فعل مستقبل بعید کے ساتھ خاص ہے. جیسے ماضی قریب ماضی بعید ہوتی ہے نا. جی. فعل ماضی مطلق پر قد داخل ہو تو ماضی قریب بنتی ہے. جی. کانا داخل ہو تو ماضی بعید بنتی ہے. جی. تو اسی طرح فعل مضارع پر سین داخل ہو تو مستقبل قریب کے معنی میں خاص کرتا ہے. جی. سوف داخل ہو تو وہ مستقبل بعید کے معنی میں اس کو کنورٹ کرتا ہے. اس تقابل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا. جی. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں جی. کسی کو جلتے ہوئے دیکھنا، کسی کو اگر ہمارے سامنے کاٹا جائے تو یہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا. جی. اللہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ تکلیف بھی نہیں دے گا. جی. ان جنتیوں کے سامنے جہنمیوں کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا. جی. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو حسرت کا عذاب ملے جی. اور ان کو یہ بھی تکلیف نہ دی جائے کہ ان کے سامنے کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جنتیوں کو جنت میں پہلے بھیجا جائے گا، جی. دوزخیوں کو دوزخ میں بعد میں بھیجا جائے گا. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں. جی. ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں. پاکیزہ بیویوں کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت عورتوں میں جو قابل نفرت امور ہیں، جی. حیض و نفاس جی. کا آنا یا غیر مناسب بالوں کا بڑھ جانا، جی. تو یہ ان سب امور سے وہ پاک ہوں گی. جی. ٹھیک ہے. کسی بزرگ کی بات ہے، شاید حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا کوئی اور ہیں، تو وقت کے خلیفہ نے ان سے پوچھا، کوئی بات ہوئی عورتوں کے حسن کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تیری جو بیویاں ہیں ان کو اگر چند روز نہلائے بغیر رکھا جائے تو وہ ان سے بدبو آنے لگتی ہے. جی. لیکن جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ بیویاں عطا فرمائے گا وہ سالہ سال بھی نہ نہائیں جی. تو ان کے بدن سے خوشبو ختم نہیں ہوگی. جی. اور انہوں نے ان عورتوں کے مقابل جنت کی حوروں کا تذکرہ اور تقابل اس انداز میں کیا کہ بادشاہ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے ابدی نعمتوں میں سے وہ جنت اور جنت کی حوریں اور جنت میں ملنے والی ازواج مطہرہ ہیں. جی. ان جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت، جی. بطور فضیلت بیان کیا ہو قرآن نے، جی. ان کو ہم بطور اہانت بیان کریں جی. اور کہیں کہ یہ نبی کی نعت ہو رہی ہے، جی. تو یہ نعت کے آڑ میں نبی کی شریعت کو برباد کیا جا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے. جنت اور جنت کی حوروں کو اہانت کے طور پر ذکر کرنا اور پھر جسے درویشی اور معرفت اور فقیری کا نام دینا یا عشق اور محبت کا نام دینا، یہ سب کا سب فضول نہیں، صرف باطل ہے، باطل اور گمراہی ہے. ٹھیک ہے. جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان چیزوں کی کبھی بھی اہانت، کسی صورت میں بھی اہانت نہیں کی جا سکتی. جی. ٹھیک ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. جی. یعنی جنت میں سایہ ہی سایہ ہوگا، جی. دھوپ نہیں ہوگی. جی. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو. جی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. امانتیں ان کے اہل کو ادا کرنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو بندہ جس عہدے کے لائق ہو اس کو وہی عہدہ دیا جائے، اور جو کسی عہدے کے لائق ہو اس کو اس عہدے سے محروم نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے سب ہمارے نظام میں خیانت ہی خیانت ہے.
جی اور امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ووٹ ہے، جی ووٹ سے مراد ہے تمہارا نظریہ اس شخص کے بارے میں جو مسلمانوں کے امور کو سر انجام دینے کا ذمہ دار بن رہا ہے، جی کیا ہے کہ سارے مسلمانوں کی لگام اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دو تو کیا یہ مسلمانوں کے حق ادا کرے گا؟ تمہارا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس نظریے کو ووٹ کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تجربہ اور مشاہدہ میں جان لیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، جی اب دیکھا جائے گا مسلمانوں کے اسلام کے پیش نظر کہ کسی کی خیر خواہی کرتا ہے تو بطور اسلام جی اس کی خیر خواہی کر رہا ہے، سڑکیں بنا دینا، سولنگ لگوا دینا، کیا نام ہے اس کو پی سی ڈلوا دینا، جی گیس کے کنیکشن لگوا دینا، جی یہ خیر خواہی ہے لیکن بحیثیت اسلام نہیں۔ جی بحیثیت اسلام مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ، ان کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ یہ وہی ادا کرے گا جو مسلمانوں کو نظام مصطفیٰ دے گا۔ جی بحیثیت اسلام ان کی خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا دیا جائے، جی بحیثیت اسلام ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا نظام دیا جائے جس میں امن ہو، جس میں قوت ہو، جس میں فکر آخرت ہو، جس میں معرفت الہی ہو، جس میں دین ہو، جس میں صحابہ کرام نے جو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو مال لٹایا اور تقسیم کیا ہے وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، جی پہلے تو انہیں نمازی بنایا ہے، جی پہلے تو انہیں دین سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا تو کیا ان کو مالدار بنایا تھا یا مال کمانے کے طریقے سکھائے تھے؟ جی یہ انہیں گلیاں بنا کر، سولنگ بنا کر دیے تھے، گھر بنا کر دیے تھے، بلکہ جو گھر تھے ان سے بھی ہجرت کروا کے انہیں بے گھر کر دیا تھا، جی ٹھیک ہے۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ بندے کو خدا کا شعور ملے، جی اور مسلمان کی بحیثیت اسلام خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کی معرفت جی اور اپنے نبی کی پہچان اور عظمت اس کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے، جی ٹھیک ہے۔ جو بندہ یہ کام کرے گا وہ مسلمانوں کا امیر بن سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور ہو جی تو یہ نظریہ ایک اسلامی نظریہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں ان تؤد الامانات الی اہلیہا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ووٹ اس کو دو جو ووٹ کا صحیح حقدار ہے۔ جی مسلمانوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ جو مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینا سکھا سکے، جی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدالت سے فیصلہ کرو۔ بعض مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے جو کہ بیت اللہ شریف کی چابی جی کے محافظ تھے، ان سے یہ چابی لی، تب یہ آیت نازل ہوئی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی پھر انہیں کو لوٹا دی۔ جی تو پھر تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہ ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے چابی لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کو چابی دو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی واپس لوٹا دی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ایسے شخص سے لی جو اس کا اہل تھا۔ جی اس آیت کریمہ کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حدیث کریمہ کی روشنی میں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ جی حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان کب ہوئے؟ 6 ہجری میں۔ جی وہ تو مسلمان پہلے ہی ہو چکے تھے، جی اور انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر وہ چابی خود اپنی مرضی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی واپس انہی کو لوٹا دی جی اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ جی جو شخص بھی تم سے یہ چھینے گا تو وہ عدل سے نہیں، وہ ظلمن چھینے گا، جی ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے کہا تھا کہ عثمان بن طلحہ مکے کا دروازہ کھول بیت اللہ شریف کا، تو
تو انہوں نے کہا تیرے لیے میں کھولوں جس نے دین ہی بدل دیا ہے؟ جی یہ مکی دور کی بات ہے. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات پر اور فرمایا کہ تل عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اسے عطا فرماؤں گا. جی تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس وقت قریش کہاں ہوں گے؟ مر گئے ہوں گے. جی ٹھیک ہے، تو اس وقت قریش جو ہے وہ مر گئے ہوں گے یا انتہائی ذلت میں گر چکے ہوں گے جی جب یہ دن آ جائے گا. یعنی انہوں نے یہ بات تنزن کہی کہ قریش جو ہے وہ اس نوبت تک معاملہ نہیں آنے دیں گے کہ یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہو. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس وقت قریش ذلیل نہیں ہوں گے جی بلکہ زیادہ عزت والے ہوں گے. جی ٹھیک ہے، تو اس وقت اس بات کا پورا ہونا تھا. فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور سرکار مدینہ نے فرمایا وہ دن آ گیا اور یہ چابی میں تجھی کو دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، لہذا یہ واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی پھر انہی کو دی اور ان کے دین اس رویے سے وہ مسلمان ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو لے پہلے تو مطلب طلحہ بن عثمان سے چابی لی تو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے چابی واپس لوٹائی. تو پھر یہ آیت جو ہے اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک مذمت کا پہلو نکلا. ٹھیک ہے، اور تاریخ اور احادیث کی روشنی میں یہ تفسیر اس واقعے کا اس آیت کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به. بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو اگلی آیت میں بھی تھوڑی گفتگو ہے، اس لیے آج کا سبق اتنے کافی ہے. صدق اللہ العظیم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم